بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. مومنین گرامی قدر، ناظرین گرامی قدر، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک محرم کے عشرہ اولیٰ کی دوسری مجلس کے سلسلے کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل سے ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا اور اس موضوع کو 3 دن ہم لے کر چلیں گے، وہ موضوع ہے کربلا، احیاء انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت در حقیقت فلسفہ، اس کا فلسفہ وہی فلسفہ ہے جو نبوت کا فلسفہ ہے. اس کے اہداف وہی اہداف ہیں جو نبوت کے اہداف ہیں، اور در حقیقت نبوت کی جانشینی کی وجہ سے، کیونکہ امام نبی کا جانشین ہوتا ہے، لہٰذا وہ نبوت ہی کا راستہ ہے، نبوت ہی کے اہداف تک پہنچنے کے لیے کہ جو امامت کے ذریعے سے جاری رہے گا. اگرچہ مزید کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اور دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک جامع دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، جس میں زندگی کے تمام شعبوں کی، تمام میدانوں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہدایت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی، لہٰذا ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. جب گمراہی کے امام، وہ امام کہ جو وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ ائمہ، وہ امام، وہ پیشوا، وہ حاکم کہ جو گمراہی کی طرف، جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، اور وہ طاغوت کہ جو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، جب وہ موجود ہیں، جب گمراہی کے امام موجود ہیں، تو یقیناً حکمت الہی کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہدایت کے امام بھی اسی طرح سے موجود ہوں، وہ اپنا کام اسی طرح سے انجام دیں، اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رہے. لہٰذا نبوت کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد انہی اہداف کے ساتھ، اسی فلسفے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آئیڈیالوجی، اس کے بیان کردہ قوانین، اس کے بیان کردہ عقائد، اس کے بیان کردہ اخلاق وغیرہ کی صحیح طرح سے تشریح اور لوگوں تک اس کی تبلیغ، اور ساتھ ساتھ ان کا نفاذ، یہ 2 کام جیسا نبوت کے زمانے میں ضرورت تھی، ایسے ہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کے بعد، جب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، تو ان کے بعد بھی ان 2 امور کی اسی طرح سے ضرورت ہے.
یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا۔ ساتھ ہی آپ کی خدمت میں کل یہ بھی عرض کیا کہ ہر نبی جب آتا ہے تو وہ معاشرہ جو گمراہیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جو گمراہیوں کے اندھیرے میں، ضلالت کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور مسلسل اس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہوتی ہے، ایسا معاشرہ کہ جو جہنم کی طرف جانے پر متحد ہوتا ہے، ایک طرح آپس میں اتحاد کیے ہوئے ہوتا ہے اور سب ایک ہی راستہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے معاشرے میں جب انبیاء آتے ہیں اور وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، نور کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، بہشت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو یہاں پر دو بلاکس بن جاتے ہیں، ایک باطل کا بلاک بنتا ہے اور ایک حق کا بلاک بنتا ہے۔ اور یہ حضرت آدم کی خلقت سے جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تب سے یہ دو بلاک بن گئے، ایک حق کا بلاک اور ایک باطل کا بلاک۔ انبیاء کا بلاک ہمیشہ جو ہے وہ حق کا بلاک رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے، جو بھی، چاہے ابلیس آیا، چاہے اس کے مقابلے میں قابیل آیا، چاہے اس کے مقابلے میں فرعون آیا، چاہے نمرود آیا، چاہے جو بھی آیا اس کے مقابلے میں، وہ باطل کا بلاک بنا، اور یہ دو محاذ اور یہ دو صف بندیاں قائم ہوئیں۔ اور یہ بھی کل عرض کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ بے طرف ہوں، بلکہ حدیث ہے کہ من لم یکن معنا کان علینا، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو حق کے بلاک میں نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بے طرف ہے، وہ حق کے مخالف ہے، وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ لہٰذا ان دو صفوں کے درمیان میں کوئی راستہ، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان بیٹھ جائے، نہ حق کی طرف ہو اور نہ باطل کی طرف۔ نہیں، یا آپ حق کی طرف ہوں گے، یا ولایت الہیہ میں ہوں گے اور ظلمات سے نور کی طرف کا سفر طے کر رہے ہوں گے، یا ولایت طاغوت میں ہوں گے، ولایت باطل میں ہوں گے، اور نور سے ظلمات کی طرف کا سفر کا انسان جو ہے وہ طے کر رہا ہوگا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں بلاکس میں سے کسی ایک بلاک میں بھی نہ ہو اور بے طرف ہو۔ یہ کل عرض کیا۔ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ جو بھی نبی آیا، یہاں یہ دو صف بندیاں ہوئیں، وہیں پہ نبی نے، ہر نبی نے الہی انقلاب جو ہے وہ اس کو وجود میں لایا، ہر نبی۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب عرب کے جاہلانہ زمانے میں اور معاشرے میں، وہ جاہلیت زدہ معاشرے میں، جاہلیت کے دور میں جب آپ تشریف لائے، جب آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ نے بھی وہاں پہ ایک عظیم انقلاب برپا کیا کہ جسے ہم اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب، وہ معاشرہ کہ جس میں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، جہاں پہ اقدار نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جہاں واقعات نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جہاں کے عقائد پست ترین عقائد تھے، جہاں پر الہی احکام، الہی حدود بری طرح سے پامال ہو رہی تھیں، جو معاشرہ بری طرح سے پستیوں کی طرف جا رہا تھا، اس معاشرے کو ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اس کو توحیدی معاشرہ بنا دیا۔ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کی 3 اہم ترین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب میں ہے، وہ ہے معاشرے کو توحیدی معاشرہ بنانا۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب میں ہے، وہ معاشرے سے طبقاتی نظام کو، طبقات کو ختم کرنا، اور معاشرے میں عدالت، جسے قرآن کی اصطلاح میں قسط کہا جاتا ہے، اس کو برقرار کرنا، اس کو نافذ کرنا۔ اور تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کے ذریعے ہوا، وہ انسانیت کے جو ذلت کا شکار تھی، جو ذلیل تھی، جس کے کوئی احترام نہیں تھا، اس انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انقلاب نے آ کے احترام دیا۔ کل ان چیزوں کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا۔ ساتھ ہی یہ اشارہ ہوا کہ چونکہ نبوت کا جو راستہ ہے، امامت نے اسی کو آ کے جاری رکھنا ہے، لہٰذا تمام کے تمام ائمہ انبیاء کے وارث ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی زیارت ناموں کے مطابق تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وارث امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام
کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین بھی مجھ سے ہے۔ صرف یہ کہ یہ اولاد کا رشتہ ہے حسین کا نبوت سے، نبی سے نہیں، نبی سے صرف اولاد کا رشتہ نہیں ہے، نبی کا خون ہے حسین، نبی کا جگر گوشہ ہے حسین، لیکن یہاں منیت جگر گوشہ ہونے سے کئی گنا اوپر کی منزل ہے۔ یہاں وہ نبوت، وہ رسالت، وہ اعلیٰ اوصاف و اقدار جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہے، حسین و منی، حسین اسی منیت کے مقام فائز ہے، اور وہ تمام اوصاف حسین کے اندر بھی موجود ہے۔ حسین کے لیے قیام کریں گے، انہی اہداف کے لیے اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ پوری زندگی میں جدوجہد حسین نے کی کہ جو اہداف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہداف تھے، لہٰذا حسین کا ہدف بھی وہی ہدف ہے جو مصطفیٰ کا ہدف ہے، حسین کی راہ بھی وہی راہ ہے جو مصطفیٰ کی راہ ہے، حسین کی روش بھی وہی روش ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش ہے۔ یہ ہے حسین و منی کا مطلب۔ اور پھر اگلا جملہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ اور بتاتا ہے کہ حسین تو مصطفیٰ سے ہیں ہی ہیں، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں۔ یہ جو میری اوصاف ہیں، یہ جو میری اقدار ہیں، یہ جو میرے اہداف ہیں، یہ جو میرے اصول ہیں، یہ جو میری اقدار ہیں، یہ جو میرا راستہ ہے، یہ سب کا سب بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ حسین کی ذات ہے، حسین نے بچانا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی ذمہ داری انجام دی کہ جو ذمہ داری حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انجام نہیں دی۔ کس طرح سے؟ اس کی میں وضاحت کر، حتیٰ امیر المومنین کے زمانے میں بھی ایسے حالات پیش نہیں آئے کہ وہ ذمہ داری انجام دی جائے، حتیٰ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں بھی وہ حالات نہیں پیش آئے کہ وہ ذمہ داری جو حسین نے انجام دینی ہے وہ انجام دی جائے، اور کسی اور امام کے حالات پیش نہیں آئے۔ البتہ اگر کسی بھی امام کے زمانے میں یہ حالات پیش آتے تو وہ امام بھی حتماً یہی ذمہ داری انجام دیتے۔ کیونکہ کلہم من نور واحد، سارے کے سارے ایک نور سے ہیں، کلہم محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی راستے پر چلنے والے ہیں، اسی اسوے پہ عمل کرنے والے ہیں، یہ وہی اسوہ نبوی ہے۔ امام سارے کے سارے آئمہ اسی اسوہ پر چلنے والے ہیں، لہٰذا سب نے وہی ذمہ داری انجام دینی تھی اگر امام حسین کے دور میں ہوتے یا ان کے ادوار میں یہ حالات پیش آتے۔ لیکن بہرحال امام حسین کے دور میں حالات ایسے پیش آئے کہ وہ انقلاب جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس انقلاب سے معاشرہ منحرف ہو گیا، دوبارہ معاشرہ پیچھے کی طرف چل پڑا بجائے اس کے کہ آگے کی طرف حرکت کرتا۔ معاشرے میں ایک قسم کا ارتجاع آ گیا، ایک قسم کی قدامت پسندی آ گئی، ایک قسم کی پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیا معاشرے نے، اور وہ انقلاب جو حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے، وہ حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے دور میں اس انقلاب کو دوبارہ اس کی تجدید کی ضرورت پڑی۔ لہٰذا یہ ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے انجام دی کہ وہی اسلام کہ جس سے لوگ منحرف ہو چکے تھے، وہ معاشرہ کہ جس معاشرے کو اعلیٰ اقدار پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا، اعلیٰ اہداف کے لیے کی طرف گامزن کر دیا تھا، وہ معاشرہ منحرف ہو چکا تھا۔ اس معاشرے کو دوبارہ یہی اسلامی انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اسی کو زندہ کرنا اب امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اسلامی انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اسی انقلاب کی تجدید کی۔ یہاں تک تو کل کے مطالب تھے۔ جو نکات اشارے کی طور پہ 3 نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے، آج ان میں سے جس حد تک گفتگو ہو سکی بعض پر گفتگو کریں گے، اور بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اقدار اور وہ چیزیں اور وہ محور کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب تھے اس سے امت منحرف ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے امت کو واپس اس ڈگر پہ لایا۔ سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کا سب سے بڑا
اصول، سب سے بڑا محور وہ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں ایک بچکانہ اور سطحی تصور ہے، جبکہ وہ تصور ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن بہت سطحی تصور ہے۔ وہ یہ کہ خدا ایک ہے اور دو نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اسی تصور کی کچھ اس کا ایک عمق ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ اس باطن کو سمجھے بغیر اس ظاہری تصور کا ہونا صرف کافی نہیں ہے۔ جب اس تصور میں ایک تو خدا کے وجود کا انسان قائل ہوتا ہے، جب وہ مانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک معبود ہے، سب سے پہلے اس تصور کو سمجھتا ہے، ان مبانی کی بنیاد پر اپنے نظریہ کائنات کو، دنیا کے بارے، کائنات کے بارے میں اور جتنی اس کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، انہی مبانی کی بنیاد پر ان کو استوار کرتا ہے، اپنا ایک نظریہ کائنات بناتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے، لیکن ان کی گہرائی ہے، اس گہرائی کو سمجھنا اور پھر انسان کے عمل میں بھی اس کا انعکاس ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے خدا کے وجود پر اس کو مالک یقین رکھنا، اس کو مالک ماننا، اس کو خالق ماننا، اس کو عادل ماننا، اس کو قادر مطلق ماننا، اس کو تمام تر کمالات کا حاوی اور کمالات کا حامل ماننا، یہ جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ذات خدا ان تمام کمالاتی صفات کی حامل ہے، اور وہ صفات یوں نہیں ہے کہ اس کی ذات سے جدا ہے، بلکہ وہ عین ذات خدا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ پھر یہ کہ خدا کو واحد ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، نہ اس کی قدرت میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کی مالکیت میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کی حاکمیت میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کے حق کے قانون گزاری میں کسی کو شریک قرار دینا، نہ اس کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دینا، ہر طرح سے شرک کے جو نفی کرنا۔ اور یہ صرف یوں نہیں، انسان کے عمل میں بھی نظر آئے۔ آگے چل کے میں اس طرف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو توحید کے بارے میں جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، یہی انسان کی زندگی میں توحید نظر آنی چاہیے۔ توحید ایک عقیدے کا نام نہیں ہے کہ محض عقیدہ ہو، محض زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، محض آپ نے اللہ کے وجود کا اقرار کر دیا، اس کی مالکیت کا، اس کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا آپ نے اقرار کر دیا، میں نے اقرار کر دیا تو یہ اقرار کافی ہو نہیں۔ ہماری عمل میں، ہمارے عمل سے ہر جگہ پہ، ہر سانس یہ بتائے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو مؤثر نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت شروع یہاں سے ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ نہیں صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، نہیں صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان، کوئی بھی ایمان ہو، کسی بھی طرح کا ایمان ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان آپ کے اور میرے اندر ایک احساس ذمہ داری بیدار کرے، ہمیں متحد کرے، ہمیں کمیٹڈ کرے، ہمارے اندر ایک کمٹمنٹ ایجاد ہو اس ایمان کی وجہ سے، اور ہم اس کمٹمنٹ پر عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے کہ ہم جب ایمان لے کے آتے ہیں تو صرف دل سے مان لینا، صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے، اور اس کمٹمنٹ پر آخر تک برقرار رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا توحید جو ہے وہ عمل میں بھی ہے، اور صرف دل سے نہیں ہے، ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی معاشرہ جو شروع ہوا، اس کے بارے میں ہمارے عظیم عالم دین کاشف الغطاء وہ فرماتے ہیں کہ دو ستون تھے اسلام کے، اور دو ستون ہیں، کیا کیا؟ ایک کلمۃ التوحید اور دوسرا توحید الکلمہ۔ اس توحید کا اثر
ایک تو کلمہ توحید ہے کہ انسان توحید کا قائل ہو، خالق کائنات کی وحدانیت کا قائل ہو، مالک کے ہستی کی وحدانیت کا قائل ہو۔ دوسرا یہ کہ تمام مسلمان معاشرے، تمام اسلامی معاشرے میں توحید الکلمہ بھی ہو، سب کا ایک موقف ہو، سب کا ایک نیریٹو ہو، سب ایک ہی طرح کے مبانی کو مانتے ہوں، سب ایک ہی طرح کی تعلیمات کو مانتے ہوں، سب ایک ہی طرح موقف رکھتے ہوں۔ اور یہ موقف ایک موقف نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے کی باغ ڈور اسلامی جو اسلامی معیارات ہیں اس کے مطابق جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے ایسے حاکم کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جب تک اسلامی معاشرے کا نظم و انصرام، نظم و نسق امام کے ہاتھ میں نہ ہو، امام برحق کے ہاتھ میں نہ ہو، حقیقی پیشوا کے ہاتھ میں نہ ہو، تب تک پورا معاشرہ یہ توحید الکلمہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ سب کا موقف ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ موقف امامت کے ذریعے سے ایک ہوتا ہے، یہ موقف حقیقی رہبر کے ذریعے سے ایک ہوتا ہے، یہ موقف اسلامی حاکم کے ذریعے سے ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وحدت الکلمہ بھی آپ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں توحید لے کے آئے، وہ معاشرہ جو شرک سے بری طرح سے آلودہ تھا، جس کا ہر مظہر شرک تھا، جہاں خانہ کعبہ جو کہ مرکز توحید تھا، جو کہ علامت توحید تھا، جو کہ توحید کا سمبل تھا، اس خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے ہر روز ایک علیحدہ بت کی پرستش ہوتی تھی، جہاں پہ ان پتھر کے بتوں کے علاوہ طاغوت بت تھا، جہاں پہ قبیلے کا سردار بت ہوتا تھا، جہاں مال و دولت بت تھا، جہاں ہر شخص کا اپنا اپنا نفس بت تھا، جہاں قبیلے بت تھے، جہاں پہ ہر چیز خدا کی شریک تھی، وہاں پر اس معاشرے میں جہاں پہ شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی کہیں پہ، توحید کا نور نہیں تھا، اس معاشرے کو ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر اپنی اس انتھک جدوجہد کے ذریعے سے بالکل اس کا رخ ہی بدل دیا۔ 180 درجہ مختلف ہو گیا وہ معاشرہ، اور اس معاشرے کی ہر چیز میں اب توحید نظر آتی تھی۔ لہذا انسان اگر توحید کا قائل ہو تو پھر وہ اپنی شہوات کو خدا نہیں بناتا، وہ مال دنیا کو خدا نہیں بناتا، وہ شہرت کو خدا نہیں بناتا، وہ دنیا کی ناچیز عزت کو خدا نہیں بناتا، آبرو کو خدا نہیں بناتا، وہ اپنے آپ بناتا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنے افسروں کی چاپلوسی کر رہا ہو۔ توحید انسان کے ہر عمل میں نظر آنی چاہیے۔ وہ دنیا کی سپر طاقتوں کو خدا نہیں بناتا، وہ استکبار و استعمار کو خدا نہیں بناتا، بلکہ اس کے ہاں پھر خدا صرف اور صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات خدا ہے، اور اسی کے آگے جھکتا ہے، اور کسی کے آگے جھکتا نہیں، اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر کسی کی اطاعت کرتا بھی ہے تو اسی کی اطاعت کرتا ہے کہ جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، کسی کی بندگی میں نہیں آتا، کسی کی غلامی میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کی غلامی ایک ایسی غلامی ہے، ایک ایسا افتخار ہے جو دنیا بھر کی غلامیوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں، نبی اکرم نے معاشرے میں اس طرح کی ایک عظیم تبدیلی جو ہے وہ برپا کی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اسلامی ایلچی، مسلمان لشکر کا ایلچی ایران کے اس وقت کی سلطنت جو دوسری سپر طاقت تھی اس وقت، بلکہ پہلے نمبر پہ سپر طاقت تھی، روم کے بعد روم اور ایران 2 سپر طاقتیں تھیں اس وقت کی، اس سپر طاقت، اس کے بادشاہ یزدگرد جو کہ اپنے کیا اس کا نام ہے دربار میں پورے جاہ و جلال سے بیٹھا ہوا ہے، سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، سونے کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، ارد گرد جو ہے وہ جان قربان کرنے والے اس طاغوتی نظام پر لوگ موجود ہیں، ایک اشارے پہ گردن اڑانے والے جلاد موجود ہیں۔ وہاں پہ یہ جب معمولی اسلامی ایلچی جب جاتا ہے تو
یزدگارد جب پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ. اس پورے معاشرے کا نیریٹو یہ ہو جاتا ہے، اس نبوی معاشرے کا، اس علوی معاشرے کا، اس اسلامی معاشرے کا نیریٹو کیا ہے؟ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی کے، اپنے جیسوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ پہلا کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا. وقت کے دامن میں گنجائش کام ہے، لہٰذا بہت ہی مختصر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے، اور اسی انقلاب کو امام حسین علیہ السلام نے بھی زندہ کیا، کیونکہ حسین علیہ السلام منیت پیغمبر کے درجے پر فائز تھے. اسی انقلاب کو زندہ کیا. اس انقلاب کی 3 اہم ترین چیزیں تھیں. ایک، معاشرہ کو توحید طاغوت کی اطاعت سے نجات دلانا. دوسرا، طبقاتی نظام کو ختم کر کے اجتماعی عدالت لے کے آنا اس میں. اور تیسرا، انسان کو ذلت سے نکال کے عزت کی طرف لے کے آنا. تو ہم اب دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں جو اہم ترین رکن تھا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کا. اور کل بھی عرض کیا تھا کہ انقلاب سے مطلب جو ہے وہ شور شرابہ کرنا نہیں ہے، ہنگامہ آرائی کرنا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں وہ معاشرہ جس میں انحراف ہو اس میں ایک بنیادی تبدیلی کرنا. پہلے اس منحرف معاشرے کو تہ و بالا کر دینا، اس کی ہر انحرافی اصول کو، ہر انحرافی قدر کو، ہر انحرافی روش کو زیر سوال لے جانا، اس کو تہ و بالا کر دینا، اس کو بالکل جو ہے وہ اس میں ہارج مرج اس طرح کا پیدا کر دینا کہ یہ چیزیں اب وہاں پہ کوئی بھی اعتبار نہ رکھتی ہوں، یہ اپنی حیثیت کھو جائیں وہاں پہ. اور پھر ان چیزوں کو سائڈ پہ لے کے جا کے ان کی جگہ پہ اعلیٰ اقدار کو اس معاشرے میں لے آنا اور اس معاشرے کو وہ جو آئیڈیل سچویشن ہے اس کی طرف لے کے جانا. یہ ہے انقلاب. تو اس انقلاب میں جو اہم ترین چیزیں تھیں، پہلی کیا تھی؟ وہ توحید تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسری چیز طبقاتی نظام کو ختم کرنا تھا. وہ معاشرہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اس معاشرے میں طبقاتی نظام اپنے عروج پر تھا. مختلف قبائلی نظام تھا. مختلف قبائل میں سے کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، جو سپر کلاس تھے، ہائی کلاس. قبائل ایسے تھے جو مڈل کلاس میں تھے. کچھ قبائل ایسے تھے جو لوور کلاس میں تھے. آج کی زبان میں اگر ہم عرض کریں تو ان قبائل میں سے کوئی قبائل ایسا تھا، کوئی قبیلہ ایسا تھا کہ جس کی عزت تھی دوسرے قبیلوں کی نسبت دوسرے قبیلوں کو پس سمجھا جاتا تھا، اس قبیلے کو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. کچھ شہروں کو زیادہ اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، اس شہروں کے باسیوں کو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا. امیر لوگوں کو، دولت کے پجاریوں کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل تھا. غرباء کو، فقراء کو، وہاں پہ معاشرے کے مستضعفین کو وہاں پہ جو ہے وہ پس سمجھا جاتا تھا. ان کو کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی وقار نہیں تھا. اس معاشرے میں عرب کو عجم سے بالاتر سمجھا جاتا تھا. ممکن ہے کہ عجم معاشرے میں عجم کو باقی سب سے بالاتر سمجھا جاتا ہو. اس معاشرے میں قریش کو باقی تمام قبائل پہ سے بالاتر سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں سفید رنگ رکھنے والے کو کالے رنگ رکھنے والے سے بالاتر سمجھا جاتا تھا. وہاں معیارات دنیاوی معیارات تھے اور وہ معاشرہ طبقاتی نظام میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. ایسے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اپنی جدوجہد کے ذریعے اس طبقاتی نظام کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اس طبقاتی نظام کے نمائندوں کی ناک خاک میں رگڑتے ہیں، مٹی میں رگڑتے ہیں اور وہاں پہ یہ طبقاتی سسٹم ختم کرتے ہیں. وہاں آپ یہ اعلان فرماتے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پہ. اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے. ہاں، اس معاشرے میں کچھ ایسی اقدار ہیں کہ جن کو جو فضیلت کا معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی اس میں معیار ہے، اس میں علم معیار ہے، اس میں حکمت معیار ہے، اس میں عبادت و عبودیت معیار ہے. اس میں اگر فضیلت کا معیار ہے
تو ایمان میں آ رہا ہے، ایمان میں سبقت میں آ رہا ہے، ہجرت میں آ رہا ہے، جہاد میں آ رہا ہے. لیکن یہ معیارات پھر بھی یوں نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی زیادہ متقی ہے تو اس کو کسی اور کم متقی شخص کے مقابلے میں زیادہ مراد دی جائے. نہیں، بیت المال پھر بھی سب کے لیے برابر ہے. بیت المال کے حساب سے حکومت جو فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی وہ سب کے لیے برابر ہے. یوں نہیں کہ متقی کو کم دے گی. یہ تقوی جو اور معنوی اقدار جو معیارات ہیں، یہ معیار بھی انسان کے اللہ کے نزدیک فضیلت کے لیے ہیں، اس کے احترام کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے معاشرے میں اس کو ممتاز کردار ادا حاصل ہوگا، ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوگی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی. نہیں، وہ باقی سب کے لیے برابر، باقی سب جیسا اس کو برابر حیثیت دی جائے گی. تو معاشرے میں طبقاتی نظام کو بالکل ختم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں بلال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب بلال کئی قبیلوں کے رئیسوں سے زیادہ حیثیت کا حامل ہے. اس معاشرے میں کہ جہاں پہ ابو ذر ایک بادیہ نشین، ایک صحرائی آدمی ہے جس کو کچھ بھی تمدن کا نہیں معلوم، تہذیب کا نہیں معلوم، آج وہ ابو ذر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ حاکم جور کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بیان کر رہا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے، اس میں طبقاتی نظام کو بالکل ختم کر دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کام کیا. تیسرا کام پھر میں انتہائی مختصر طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. تو تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کاموں کے ساتھ، یعنی توحیدی معاشرہ ایجاد کرنے کے ساتھ، توحید کو جو ہے وہ نافذ کرنے اور طاغوت کی غلامی سے لوگوں کو نجات دلانے کے ساتھ ساتھ، اور طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ، جو تیسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس معاشرے میں انسانیت کو عزت دی. اس معاشرے میں اگر عزت حاصل تھی تو وہ مال کو حاصل تھی، اگر عزت حاصل تھی تو وہ مقام کو حاصل تھی، اگر عزت حاصل تھی تو وہ شہرت کو حاصل تھی، اگر عزت حاصل تھی تو وہ اس کو حاصل تھی جس کے پاس قدرت اور طاقت ہو، جس کے قبیلے میں لوگ زیادہ ہوں. حتیٰ کہ قبیلے کی اکثریت کو اور لوگوں کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے قبیلے میں زیادہ لوگ قبروں تک پہنچ گئے کہ قبریں بھی گننے لگ پڑے کہ دیکھو ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، تمہارے قبیلے کے افراد کم ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ مقام، اس مقام پر اتنی پستی میں یہ معاشرہ گر چکا تھا. وہاں پہ خواتین کی عزت نہیں تھی، وہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں پہ قبیلے کے سردار کی عزت ہوتی تھی، بعض قبیلوں کی عزت ہوتی تھی، لیکن انسان کی کوئی عزت نہیں تھی. وہاں پہ اس معاشرے میں جہاں معمولی چیزوں پہ جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں کے ذریعے سے کتنے افراد بے گناہ مارے جاتے تھے، جہاں پہ انسانوں کو غلامی میں لے جا کے اور ان کے ساتھ بدترین وحشیانت ترین سلوک کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جہاں پہ انسانیت کی عزت نہیں تھی، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں انسانیت کو عزت دی. جب نبوی معاشرے میں اگر باہر سے کوئی آتا اور دیکھتا کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کسی کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. اس طرح برابری کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس طرح سے لوگوں کو عزت دی، اس طرح سے احترام دی. لقد کرمنا بنی آدم. اور اللہ تعالیٰ اسلام سے زیادہ بڑھ کے بنی آدم کو کس نے عزت دی، کس نے کرامت دی ہو؟ اس معاشرے میں جس میں کوئی انسانیت کی عزت نہیں تھی، ذلت کی گھاٹیوں سے نکال کے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، اور اسی انقلاب میں انحراف ہوا. وہ انحراف آہستہ آہستہ دیکھیے، اگر انسان ایک سیدھے راستے سے تھوڑے سے زاویے پہ، مثلا 5 زاویہ 5 ڈگری صرف جو ہے وہاں سے اگر وہ منحرف ہو جائے
تو شروع میں یہ انحراف کم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس راستے سے دور ہو جاتا ہے ان کا فاصلہ بہت بڑھتا جاتا ہے، جتنا جتنا دور جائے گا، جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اتنا حق کے راستے سے فاصلہ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ جو کاروان خلافت جب علی علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گیا تو انحراف کا ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر یزید جیسا حاکم تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ یوں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو صدیاں گزر گئی ہوں اور پھر یہ انحراف آیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 50 سال بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ 50 سال میں معاشرہ، وہ معاشرہ جس کو عروج کی بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنا پست ہو گیا کہ آج اسی معاشرے میں جگر گوشہ پیغمبر وہ حسین کہ جس کے بارے میں منیت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یعنی آپ یوں کہیں جیسے خود حسین کی شکل میں محمد اس معاشرے میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسی معاشرے میں 50 سال کے بعد حضرت محمد کی اس مجسم صورت کو، حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آخر یہ کیسے ہوا، یہ انحراف کیسے ہوا، اس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل حسین کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرتے ہوئے، اس کی فرصتوں سے، اس کے لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے کربلا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی مشکلات تھیں اسلامی معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام اس وقت جب سب مکہ میں آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، یہاں پہ وہ محور حج، وہ وقار حج، وہ جس کی وجہ سے حج کو شان حاصل ہے، وہ امام امت کا، سب حج کے لیے مکہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں، مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ عین انہی دنوں میں حسین جو ہے وہ کعبہ کو چھوڑ کے اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا، لیکن یہاں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا حالات پیش آئے کہ وہ 12,000 خطوط لکھنے والے، وہ 18,000 مسلم علیہ السلام کی بیعت کرنے والے ایک دم اس مقام پر پہنچ گئے کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، کہ ان کے دل تو حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں حسین کے خلاف تھیں۔ دل حسین کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف عمل حسین کے ساتھ ہو۔ آپ کا ہر قوت، ہر قدرت میری اور آپ کی حسین کے ساتھ ہو، میری ہر توانائی حسین کے ساتھ ہو، تب میں حسین کے ساتھ ہوں، صرف دلوں کا حسین کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسین کوفہ کی طرف چلتے ہیں، ایک منزل پہ حسین کا راستہ روکنے کے لیے 1000 سپاہیوں کے ساتھ اور حسین کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اس منزل سے پچھلی منزل پہ حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ وافر مقدار میں پانی بھر لو، مشقیں وافر مقدار میں ان میں پانی لے لو۔ اب جس منزل پہ ہور نے آ کے حسین کا راستہ روکنا چاہا، ہور کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ ہور کا لشکر جب حسین کے لشکر کے پاس پہنچا تو تھکا ہارا تھا، نڈھال تھا، پیاس سے نڈھال تھا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ اس لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے سلام دعا کے بعد کوئی اور بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہور کا لشکر پیاسا ہے، لہٰذا مشکوں کے منہ کھول دیے جائیں اور اس لشکر کو پانی پلایا جائے۔ انسان کس کس بات پہ نہ روئے، کون سا غم، کون سی مصیبت ہے جس پہ نہ روئے، جب لشکر اشقیا اس طرح سے حسین کا راستہ روک رہا ہے،
حسین سب سے پہلے اس راستہ روکنے والے لشکر کی پیاس حسین سے برداشت نہیں ہوتی. حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے، فضیلتوں کے اس عظیم مینارے کا نام ہے کہ حسین لشکر کو کہتا ہے، سارے لشکر کو، کہ ان کو پانی پلائیں. اور یوں نہیں کہ حسین نے لشکر کو حکم دیا ہو پانی پلاؤ اور خود بیٹھ گئے ہوں، خود بھی مشق ہاتھ میں لیے ایک ایک بندے کو جا کے پانی پلا رہے ہیں. جب لشکر لوگوں نے پانی پینا سیراب ہو گئے تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے. اور ہاں یاد رکھنا، گھوڑے کی یہ عادت ہوتی ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ کچھ پانی پی کے پھر سر اٹھا لیتا ہے، ابھی اس کی پیاس باقی ہوتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد پانی پیتا ہے، تو 2-3 وقفوں میں پانی پیتا ہے. تو اگر یہ گھوڑے سر اٹھا لیں تو تم نے یوں نہیں کرنا کہ جو ہے وہ وہاں سے پانی ان کے آگے سے ہٹا لو، نہیں، ان کو جب اچھی طرح سے وہ بالکل سیراب ہو جائے تب گھوڑوں کے آگے سے پانی ہٹانا. یہ حسین علیہ السلام ہیں جن کو حیوانوں کی بھی پیاس کا اتنا خیال ہے، حیوانوں کی بھی پیاس حسین سے برداشت نہیں ہوتی. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ہور کے لشکر کا ایک فرد تھا جو سب سے آخر میں پہنچا اور اس کی حالت اتنی خراب تھی پیاس سے کہ وہ جب پہنچا وہاں پہ جہاں پہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام موجود تھے تو وہ گھوڑے سے گر گیا. حسین علیہ السلام نے خود مشق ہاتھ میں اٹھائی اور اس کا سر گود میں رکھا، مشق کا دہانہ کھولا اور اس کے منہ میں آہستہ آہستہ پانی ڈال کے اس کی پیاس کو بجھایا. اور اس کے بعد جب یہ سب لشکر پانی پی چکا، جانور بھی پانی پی چکے، ان کی پذیرائی کر چکے حسین، تو پھر حسین نے پوچھا، ہاں ہور تم کیوں آئے ہو؟ ہور نے کہا، میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ہے میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں، کسی اور جگہ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. تو حسین نے وہاں پہ کہا، ثقلت کا امک، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہاں پہ ہور کہتے ہیں کہ اے حسین، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا جس کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو اس کو بھی میں یہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ہور کا یہی احترام تھا کہ جس کی وجہ سے ہور نجات پا گئے. بہرحال اس کے بعد ہور کو حکم ہوا کہ حسین کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی ہو. لہٰذا ہور حسین کو کربلا کے میدان کی طرف لے گئے. 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے اور 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک، 8 محرم تک، حتیٰ 9 محرم تک مسلسل ہر روز کبھی 1000 لشکریوں پہ مشتمل لشکر آتا، کبھی ایک لشکر آتا، کبھی دوسرا لشکر آتا، کبھی تیسرا لشکر آتا یزیدی فوج کا، لیکن کوئی ایسا نہ آتا کہ جو حسین کی لشکر میں بھی شامل ہونے والا ہو. بہرحال ہور جب کربلا میں پہنچے تو روایات میں ہے کہ کربلا میں پہنچنے سے لے کے 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک اور پھر 7 محرم سے لے کے روز عاشور تک حسین کی حالت مختلف، ہور کی حالت مختلف تھی. ہور پریشان تھے. ہور کو لوگوں نے دیکھا کہ ہور جو ہے وہ ہر وقت سوچ میں گم ہے، ہر وقت پریشان ہے. لوگ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے تو ہور بتاتے نہیں تھے. ہاں بار بار عمر سعد کے پاس جاتے تھے، کبھی کہتے تھے کیا عمر سعد کیا یہ انصاف ہے کہ دریا کے کنارے پہ حسین کا پورا لشکر جو ہے وہ پیاسا ہو، یہاں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، جانوروں کے لیے بھی پانی آزاد ہے، ان پہ بھی پانی پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ اہل بیت نبوت پر پانی پینے پہ پابندی ہے. کبھی جاتے عمر سعد کے پاس، کہتے عمر سعد اگر تو نے پانی بند کرنا ہی ہے حسین کو اور حسین کے لشکر کو نہ پینے دو، لیکن یہاں جو شیر خوار موجود ہے ان پر تو رحم کرو، ان پہ کس لیے تم نے پانی بند کیا ہوا ہے. کبھی ہور آتے اور کہتے کہ اور عمر سعد کوئی ایسا راستہ نکالو کہ یہاں پہ حسین کے ساتھ مخدرات عصمت بھی ہیں، اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نکالو. لیکن جب ہور ہر طرح سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ عمر سعد جنگ پہ مصمم ہے، یہ پختہ ارادہ رکھتا ہے حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا، تو صبح عاشور ہور جو ہے وہ لشکر حسین کی طرف گئے. لیکن کیسے گئے؟ اپنے بیٹے کو، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دو، میں حسین کا مجرم ہوں. آج حسین کی جو حالت ہے، آج بیویوں کی جو حالت ہے، وہ
صرف اور صرف میری کوتاہی کی وجہ سے میں حسین کا مجرم ہوں، مجھے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ادھر سے حسین آقا، وہ سخی ابن سخی، وہ کریم ابن کریم، وہ بادشاہ حسین اپنے آوان و انصار کے ساتھ حر کے استقبال کو بڑھتے ہیں۔ حسین لیکن حر کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حسین کہتے ہیں حر تم میرے مہمان ہو، تم اپنی نظریں کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ حر کہتے ہیں مولا آج آپ جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس کا سبب صرف اور صرف میں ہوں، اس کی وجہ صرف اور صرف میں بنا ہوں۔ اگر آج میں آپ کے لشکر کا راستہ نہ روکتا، آج میں آپ کو کربلا میں نہ لے کے آتا، آج میں بیبیوں کو آج بیبیاں اس حالت میں نہ ہوتی، آج آپ اس حالت میں نہ ہوتے۔ میں آپ کا گناہ گار ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو اور نے کہا کہ اے مولا، اے آقا، اگر آپ نے معاف کر دیا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور اپنی جان آپ پر نثار کروں، اور اس سے بھی پہلے میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی اسی راستے پہ چلے، تو مجھ سے بھی پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے۔ حر کا بیٹا لشکر اشقیاء کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا، اور تاریخ میں مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت حر کو نہیں جانے دیا اپنے بیٹے کی لاش پر، اور کہا ہے حر جوان بیٹوں کی لاشوں پر بوڑھے باپ نہیں جانے۔ اے مولا آپ کی مظلومیت میں قربان جائے، وہ بھی وقت تھا جب علی اکبر کا لاشا تھا اور آپ خود۔ بہرحال حر میدان جنگ میں گئے، بہت شجاعت کے ساتھ، بہت بہادری کے ساتھ لشکر اشقیاء کے مقابلے میں لڑے۔ ایک مقام پر آواز آئی الیہ الیہ یا مولا، اے مولا حسین غلام شہید ہوتا ہے، اس کی لاشے پہ پہنچیے۔ حسین فوراً بھاگ کے حر کی طرف پہنچے۔ ابھی حر کی کچھ سانسیں باقی تھی، اس کا سر اپنی آغوش میں رکھا، آنکھوں سے خون کو ہٹایا اور حر نے کہا مولا میری توبہ قبول ہوئی۔ تو مولا نے کہا ہاں حر تمہارا نام سچا رکھا ہے، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔